امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں اللہ رب العزت نے احادیث نبویہ کا علم عطا فرمایا تھا، وہیں دنیاوی علوم اور معارف سے بھی آپ کو اللہ رب العزت نے نوازا تھا۔ آپ دنیاوی اعتبار سے حکیم بھی تھے، اور آپ کا ایک مطب تھا جس میں آپ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور آپ لوگوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے۔ ایک روز جب آپ اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی آپ کے پاس آتی ہے اور اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے آپ سے کہتی ہے کہ میں آپ پہ فریفتہ ہوں، لہٰذا میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ اس لڑکی کو امام صاحب پر ترس آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ جوانی کے ایام تھے، یہ جوانی کے ایام گزر گئے۔ جب آپ بڑھاپے کے دنوں میں پہنچے، بڑھاپے کے ایام میں پہنچے، تو اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مصلی پر بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ اسی درمیان آپ کو خیال آیا کہ زندگی کے فلاں ایام میں مجھے ایک موقع ملا تھا، اگر میں نے اس وقت گناہ کر لیا ہوتا تو آج میں توبہ کر لیتا۔ یہ گمان ذہن میں گزرنا ہی تھا کہ فوراً پھر سے رونے لگ گئے، رونے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے جسم سے طاقت ختم ہو چکی ہے، اس کے باوجود میں اس گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کل جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہی سوچنا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے امام ترمذی، آپ کیوں افسردہ ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی کے جوانی کے دنوں میں مجھے گناہ کرنے کا موقع ملا تھا، طاقت ہونے کے باوجود اس وقت میں نے گناہ نہیں کیا، اور آج میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس بڑھاپے کے باوجود میں گناہ کرنے کا سوچ رہا ہوں، میرے ذہن میں گناہ کرنے کا خیال آ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کیا بڑھاپے کے ساتھ ساتھ میرا دل کالا ہو گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا دل کالا نہیں ہو گیا ہے، بلکہ وہ جو وقت تھا اس وقت کو میرے زمانے کے ساتھ زیادہ مناسبت تھی، یعنی وہ زمانہ میرے زمانے کے زیادہ قریب تھا، اور آج کا یہ جو زمانہ ہے یہ میرے زمانے سے دور کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا زمانہ خراب آتا جا رہا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ جتنا زمانہ دور ہوتا جائے گا چراغ اور روشنی کی اتنی ضرورت بڑھتی جائے گی، جیسے سورج جتنا ڈوبنے کے قریب چلا جاتا ہے اتنی ہی روشنی کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی جتنا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنی ہمیں ہدایت کی اور روشنی کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ابھی جو ہماری زندگی کے ایام ہیں ان ایام کو غنیمت جانیں، یہ نہ سوچیں کہ آج گناہ کر لیں گے تو کل توبہ کریں گے، ہو سکتا ہے کل ہماری اس سے زیادہ بری حالت ہو جائے، تقوی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ہماری اس سے زیادہ بری حالت ہو جائے اللہ سے ڈرنے کے اعتبار سے۔ آج جو زمانہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب زمانہ ہے، اس میں توبہ کریں، اس میں اللہ کی طرف جھکیں، اس میں اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اپنے آپ کو درست بنانے کی، صحیح بنانے کی کوشش کریں، تقوی، صلاح اور طہارت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ گناہوں کا موقع ملنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ انشاءاللہ
ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کیسا سکون ہوگا اور آخرت میں ہمارا کیسا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ رب